السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئی اسٹوری کے ساتھ پیش ہوا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اسٹوری یوں کیسے ہے کہ ایک ریسٹورنٹ میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور ایک بندہ وہاں پر آتا ہے اور کھانا کھا کے چلا جاتا ہے۔ تو لوگ آ کے مالک سے شکایت کرتے ہیں کہ تمہارے پاس ایک آدمی آتا ہے، کھانا کھاتا ہے، آپ کو چونا لگا کے چلا جاتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ اس نے کہا کہ آپ کی بہت مہربانی، آپ نے مجھے یہ انفارمیشن دی ہے، لیکن ہر راز کے پیچھے ایک راز ہوتا ہے۔ یہ آدمی یہاں پر سڑک کے اوپر بھیک مانگتا ہے اور ریسٹورنٹ کے کونے کے اوپر کھڑا ہو کر دعا کرتا ہے۔ جب اس کو بھوک لگتی ہے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر رش کر دے، بھیڑ کر دے اور میں پھر اپنا پیٹ پوجا کروں۔ تو یہ جو بھیڑ ہے اس کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اور آپ لوگ یہ مت سمجھیں کہ میں ہر کام خود ہی کر رہا ہوں۔ ہر کام کے پیچھے ایک راز ہوتا ہے، اس کے پیچھے دعائیں ہوتی ہیں کسی کی۔ یہ جو ریسٹورنٹ میں جو رش ہے آج اس آدمی کی وجہ سے ہے۔ وہ آدمی دعا کرتا ہے کہ اللہ میاں یہاں پر رش ہو، زیادہ بھیڑ ہو اس آدمی کے پاس اور میں اپنا کھانا کھاؤں اور چلا جاؤں، کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ تو وہ دعا کرتا ہے کہ یہاں پر رش ہو جائے تو میں کھانا کھاؤں اور پھر چلا جاؤں۔ اس لیے ہمیشہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھ میں بہت طاقت ہے، میں بہت کام کر لیتا ہوں۔ ہر کام کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہوتا ہے، اور وہ جب راز آپ کو پتہ چلتا ہے تو پھر آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تو وہ آدمی بیچارہ پیٹ پوجا کرنے کے لیے وہاں پر دعائیں کرتا تھا کہ اللہ میاں اس آدمی کے پاس رش ہو زیادہ اور میں کھانا کھاؤں اور یہاں سے چلا جاؤں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر لوگوں کی دعائیں بھی کیسے قبول کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے گلہ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ وہ دعائیں قبول کرتا ہے، وہ بہت بے نیاز ہے، بن مانگے دینے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ میری آج کی سٹوری یہ تھی۔ اس کے علاوہ جناب آج کل دنیا کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، ہر طرف افراتفری پڑی ہوئی ہے۔ بہت زیادہ دنیا میں اس وقت فوات ہو رہی ہیں، لوگ اسپتالوں میں، اور سب کے لیے بہت زیادہ دعائیں کریں۔ اور یہ جو دنیا میں اس وقت جنگ چھڑی ہوئی ہے، اس کے لیے بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے بہت زیادہ دعائیں کریں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل میں ہر کسی کو رکھے۔ اور یہ تیسری جو جنگ ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ بہت بڑی بلا ہے ہمارے سامنے جو لٹک رہی ہے ابھی، اور ہم لوگ کو اس کی سمجھ نہیں لگ رہی۔ یہ بہت برا نظارہ ہوگا، اللہ نہ کرے کہ یہ ہم لوگ کو دیکھنا پڑے۔ یہ بہت خطرناک جنگ ہوگی۔ اس میں آپ ایسے ایسے نظارے دیکھیں گے کہ آپ سوچیں گے کہ اللہ میاں کاش میں اس وقت سے پہلے اس دنیا سے چلا جاتا۔ تو اس لیے ابھی سے دعائیں کرنی شروع کر دیں اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں کہ وقت بہت نازک چل رہا ہے اس وقت۔ تو اس وقت صرف دعائیں کرتے رہنا چاہیے ہر وقت۔ آپ کا جو بھی کام ہو جاتا ہے نا، آپ یہ نہ سوچیں کہ میں شاید بڑا نیک آدمی ہوں، شاید اس کے پیچھے کس کی دعا ہے۔ اس لیے ہمیشہ کسی کا دل نہ دکھایا کریں، ہر کسی کے ساتھ مخلص ہو جائیں اور دعائیں کیا کریں ہر کسی کے لیے۔ اگر آپ کو کسی سے پرابلم ہے اس کے لیے بھی دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اس کو عقل دے، اس کو اس قابل کرے کہ وہ دنیا کی تکلیف کو سمجھ سکے۔ اس لیے بعض دفعہ اپنے آپ کو گلہ آتا ہے، لیکن اس طرح کی جب سٹوری سنتے ہیں تو پھر آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور کئی دفعہ بھول جاتا ہے انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ تو اس کے علاوہ اٹلی کی امیگریشن جو کھل رہی ہے اس کے بارے میں نے انفارمیشن دی تھی لوگوں کو، پچھلی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر کافی لوگوں کا انہوں نے کھولا ہے کوٹا، 1,25,26,000 آدمی کا۔ تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جو لوگ میری ویڈیو دیکھیں وہ آگے اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کیا کریں، شاید کسی کا کوئی فائدہ ہو جائے اس سے۔ لوگ آسانی سے اگر کسی کا کام بن جائے، بہت مشکل ہوتی ہے، مجھے پتہ ہے پاکستان سے آنا ہے یورپ میں، تو اگر کسی کا اس طرح آسانی سے کام ہو جائے تو اس کے لیے بھی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اور جناب پرتگال میں بھی سنا ہے کہ وہاں پر بھی لوگوں کی کافی ضرورت ہے کام پہ، وہاں پر بھی رجوع کرنی چاہیے۔ اور اس طرح پھر لکسمبرگ میں نے بولا تھا، وہاں پر کافی ضرورت ہے لوگوں کو کام کی۔ اور جرمنی سب سے بیسٹ ملک ہے اس وقت، جو دنیا میں سکون کا ملک ہے وہ جرمنی ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جرمنی میں آنا چاہیے اور اپنی زندگی کا انجوائے لینا چاہیے، اور اچھے کام کرنے چاہیے، اور آگے بھی
ملک کے لوگ ہماری ہیلپ کریں، یہ نہ ہو کہ یہاں پر آ کے ہم برے کاموں میں لگ جائیں اور اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں۔ اس لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، انشاءاللہ ضرور آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اب یہ مت سوچیے گا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، سب کی دعائیں قبول کرتا ہے، وہ بہت بڑا بے نیاز اور رحم والا ہے، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خاکسار آج آپ سے اجازت چاہتا ہے، اور یہ میری جو پہلی سٹوری تھی اسے ضرور سنیے گا پورا، اس سے شاید کسی کو عقل آ جائے، کسی کو سمجھ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل آسان کرے، اور اپنی دعاؤں کے ساتھ خاکسار کو بھی یاد رکھیے گا، اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیے گا اور آگے شیئر کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی کے ایم ٹی وی کو یوٹیوب پہ مت بھولیے گا، آگے زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بتائیں میری ویڈیو کے بارے میں اور انفارمیشن کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلے۔ اس کے ساتھ ہی بہت زیادہ دعاؤں کے ساتھ، ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ اوکے، خدا حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے گرد و بار لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا، مسائیوں کا بھی خیال رکھیے گا۔ اوکے، خدا حافظ۔